السلام علیکم جناب محترم، میں آپ سے ایک ذکر کرتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ذکر ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ذکر کیا ہے آج سے 1-2 دن پہلے کہ جو پاکستان آرمی ہے یہ تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ لے کر کام کرتے ہیں، کچن کرنا، اور اس ٹاپک پر بہت سے مختلف لوگ ہیں نظریات کے، کوئی اچھا سمجھتے ہیں، کوئی برا سمجھتے ہیں۔ تو میں اس وجہ سے میں اپنی رائے آپ کے پاس پیش کرتا ہوں، صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے نہیں کہ انہوں نے ایسا فرمایا ہے، بلکہ اس وجہ سے میں پیش کرتا ہوں کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی فرمایا ہے اور مختلف نظریات کے جو دوسرے لوگ ہیں اس پر اپنے آپ کا رد عمل دے رہے ہیں، تو اسی وجہ سے میں بھی رد عمل دے رہا ہوں۔ دیکھیں میری بات کیسی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا ہے کہ جو آرمی ہوتی ہے یا پولیس ہوتی ہے یہ تنخواہ لے کر اپنی جان دیتے ہیں، تو ان کا یہ کام ہے۔ تو میں آپ سے ایک بات بولتا ہوں، اگر کوئی مولوی ہو، قاری ہو، کوئی حاجی ہو، امام ہو، ڈاکٹر ہو، ہے نا، کوئی بھی ہو، اگر کوئی اچھے سے اچھا کام کر رہا ہے، بھلے وہ آرمی ہو، پولیس ہو، جو بھی ہو، اگر کوئی کام کر رہا ہے نا تو اس کو شہید نہیں کہیں گے۔ کوئی بھی مارے جاتے ہیں، جیسے پولیس ہو، آرمی ہو، ڈاکٹر ہو، مولوی ہو، قاری ہو، جو پیسہ لے کر اگر خدمت کر رہا ہے تو اگر وہ مر جاتا ہے تو اسے شہید نہیں کہتے ہیں، ہے نا، بلکہ شہید وہ ہوتے ہیں جو پیسوں کے بغیر، اپنے ذاتی فائدے کے بغیر حق پر قائم رہے، تو پھر وہ اگر اس میں دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو پھر اسے شہید کہتے ہیں، اگرچہ وہ قاری ہو، مولوی ہو، ہے نا، پولیس ہو، آرمی ہو، جو کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہو، اگر وہ صرف پیسہ ملنے پر اپنی ایمانداری دکھاتے ہیں تو اسے ایمانداری نہیں کہتے۔ وہ تو اس کا بدلہ پیسہ لے رہے ہیں اپنا، تو اس میں اگر وہ مر جاتے ہیں تو پھر اسے شہید نہیں بولتے۔ تو شہید ہونے کے لیے لازم یہ ہے کہ انسان حق پر قائم رہے، اگرچہ وہ کوئی بھی شعبے میں ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، پولیس ہو، قاری ہو، مولوی ہو، آرمی ہو، جو کوئی بھی ہو، حق پر قائم رہتا ہے، اور پھر وہ اگر مر جاتا ہے تو پھر وہ شہید کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر آرمی میں آرمی والے کوئی حق پر قائم رہتے ہیں تنخواہ کے بغیر، اپنے مالی فائدے کے بغیر اور اپنے دوسرے فائدے کے بغیر بھی، یعنی کہ اگر سب چیزیں ان سے چھین لیا جائے تب بھی وہ حق پر قائم رہیں، اور پھر اس حالت میں اگر وہ مر جائیں تو پھر اسے شہید بولتے ہیں۔ اگر آرمی والے مثال کے طور پہ تنخواہ لے رہے ہیں
اور یہ حق پر قائم نہیں رہتے ہیں، اور تنخواہ لیتے ہوئے یہ کچھ بھی کام کریں گے. مثال کے طور پہ بارڈر کی سیکیورٹی ہے، یا ملک میں کوئی بھی دنگے فساد کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، تو اگر اس میں کوئی مارا جاتا ہے تو اسے شہید نہیں بولتے. یعنی کہ یونیفارم پہننے سے یا سول کپڑے پہننے سے کوئی شہید نہیں ہو جاتا. کسی کے جنت یا جہنم کا فیصلہ یونیفارم کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا، یا گھر کے کپڑوں میں، یعنی کہ عام کپڑوں میں یا یونیفارم کے روپ میں کسی کے لیے بھی جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کے لیے شہید کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اگرچہ کوئی قاری ہو، ڈاکٹر ہو، مولوی ہو، پولیس ہو، آرمی ہو، جو کوئی بھی ہو، ہے نا. اگر ڈاکٹر بھی اگر ڈاکٹر کا لباس پہن لیتا ہے اور پھر اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شہید ہو گیا. اس کے اپنے اعمال ظاہر کریں گے کہ وہ شہید ہے یا نہیں ہے، اس کا ایمان ہے، اس کے اعمال ہیں. اسی طریقے سے اگر آرمی والے ہوں گے اور ان کے اعمال اچھے ہوں گے، ان کا ایمان بھی صحیح ہوگا، اور وہ حق پر قائم رہیں گے، اور پھر اس حالت میں وہ مر جاتے ہیں، تو وہ یونیفارم کی وجہ سے شہید نہیں ہیں، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے شہید ہوں گے، ہے نا. اور اگر ان کے اعمال اچھے نہ ہوئے تو یونیفارم پہننے کی وجہ سے کوئی شہید نہیں ہو جاتا. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ یعنی کہ پاکستان میں کوئی بھی لوگ محفوظ ہیں، شریف لوگ، اچھے لوگ محفوظ ہیں، اپنی زندگی سکون سے گزارتے ہیں، عیش و عشرت سے گزارتے ہیں. اگر آپ اس طریقے سے، آپ خود ایماندار ہیں، مخلص ہیں، اچھے لوگ ہیں، اگر آپ خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں امن کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی والے جو مارے جاتے ہیں تو وہ شہید ہیں. اور اگر آپ شریف نہیں ہیں، یعنی کہ آپ شریف نہیں ہیں اور ایماندار نہیں ہیں، تو آپ کو کسی گنتی میں شامل نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ سے کوئی فیصلہ، آپ کے سمجھو کوئی اہمیت نہیں ہوگی کہ آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی فیصلہ کریں. اگر آپ شریف ہیں، ایماندار ہیں، اچھے انسان ہیں، اور آپ خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی آرمی ہو یا پولیس ہو اور وہ اگر اپنے اس حالت میں یعنی کہ مارا جاتا ہے تو پھر اسے شہید بولیں گے. اور اگر آپ شریف ہیں، ایماندار ہیں، مخلص ہیں، اچھے انسان ہیں، مگر آپ خوش نہیں ہیں، آسانی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، آپ امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ خود پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو اس صورت میں جو آرمی ہوتے ہیں یا پولیس ہوتے ہیں تو وہ اگر مارے جاتے ہیں تو وہ شہید نہیں کہلاتے ہیں، ہے نا. یہ اس صورت میں کہ اگر آپ خود شریف، ایماندار، اچھے انسان ہوں گے. اگر آپ خود برے انسان ہوں گے تو پھر اس سے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اگر آپ پریشان ہیں تو پھر آرمی ہوگی یا پولیس ہوگی، اگر وہ ماری جائے گی تو وہ شہید نہیں کہلائیں گے، ہے نا. وہ تو یہ ہے کہ آپ اگر اچھے انسان ہیں تو پھر آپ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آرمی پولیس کے اپنے اعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں، اگر پاکستان میں حالات خراب ہیں اور بچوں کو مارے جاتے ہیں، عورتوں کو مارے جاتے ہیں، شریف عورتوں کو، شریف جوانوں کو مارے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف عورتوں کو مارنے سے گناہ ہے،
عورتوں کو مارنے سے کوئی ایسا گناہ نہیں ہے نا. تو اگر گناہ کی بات آتی ہے تو کسی کو بھی نہیں مار سکتے، نہ عورتوں کو مار سکتے ہیں، نہ آدمیوں کو مار سکتے ہیں، نہ جوانوں کو مار سکتے ہیں، ہے نا، کسی کو بھی نہیں مار سکتے. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، وہ نہ شریف عورتوں کو مارتے ہیں، نہ شریف جوانوں کو مارتے ہیں، یعنی کہ جوان لڑکوں کو بھی نہیں مارتے، آدمیوں کو بھی نہیں مارتے، بوڑھوں کو بھی نہیں مارتے. یہاں پہ جنس کی بات نہیں ہے، یہاں پہ شرافت ایمانداری کی بات ہے. تو اگر پاکستان میں جوان لڑکے کو بھی اگر مارا جائے، یا بوڑھے آدمی کو مارا جائے، عورت کو مارا جائے، کسی کو بھی مارا جائے اور ناجائز مارا جائے، ظلم کیا جائے، تو اس صورت میں اگر کوئی بھی آرمی والا مارا جاتا ہے تو وہ شہید نہیں کہلاتا ہے نا. آپ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ آرمی کا کام اپنے بارڈر پر ہوتا ہے. آرمی کا کام بارڈر پر نہیں ہوتا ہے نا، یا انسان کی غلط فہمی ہے. بارڈر پر تو اس کو بولتے ہیں کہ بھائی وہ آرمی کا کام بارڈر پر ہوتا ہے، کہ وہ شہید ہے، کہ اس کو سمجھو ایک شیشے کے کمرے میں بند کر دیا ہو، اس کو باہر کا کچھ پتہ ہی نہ ہو اس کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے. جب اس کو نہیں پتہ ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس چیز سے بے خبر ہے، تو اس کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوگا. لیکن اگر آرمی کو پتہ ہے کہ بھائی ملک میں حالات خراب ہے، دنگے فساد ہو رہے ہیں، اور آرمی اس میں سپورٹ کر رہی ہے، اپنے بڑوں کی سپورٹ کر رہی ہے، اور پھر آرمی بھی اس میں خود ملوث ہو، اور اس صورت میں اگر وہ آرمی مارے جاتے ہیں تو پھر وہ حرام موت مرتے ہیں، ہے نا. یہ سب علم ہونے کے اوپر بھی بات ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ آرمی میں کوئی بارڈر پہ بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کو نہیں پتہ ہے، وہ سمجھو اس کو کوئی نیوز ہی نہیں پتہ، ملک کے بارے میں نہیں پتہ، اس کے اپنے گھر والے نہیں ہیں، گھر والے بھی مارے جا چکے ہیں، تو اس کو دنیا کا کوئی کچھ بھی نہیں پتہ اسے. وہ سمجھو صرف بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر سمجھ میں آتا ہے اس کو تو دنیا کا علم ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر انسان کیا فتویٰ لگائے گا، اس کے اوپر کیا بات کہے گا، تو وہ انسان پھر بری ہے. لیکن اگر کسی آرمی والے کو یا پولیس والے کو کسی کو پتہ ہے کہ ناجائز ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتا ہے نا، ملک میں رشوت ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے، قتل و غارت ہوتے ہیں ناجائز طور پر، اور سفارشات چلتے ہیں، اگر اتنی ساری چیزیں پتہ ہیں تو پھر انسان کسی بھی آرمی کو اس کے یونیفارم پہننے کی وجہ سے اس کو شہید نہیں کہہ سکتے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو اس صورت میں آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ شہید کون ہوتے ہیں. شہید کا مطلب ہے کہ وہ ہر گناہ سے بری ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی گناہ فٹ نہیں ہوتا ہے. تو جب گناہ فٹ نہیں ہوتا ہے تو حقیقت میں بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ گناہ فٹ نہ ہو. اب یہ تھوڑی گناہ سب اس کے اوپر فٹ ہو رہے ہیں لیکن انسان بولے کہ وہ شہید ہے. یہ نہیں سمجھا جاتا کہ بھئی جو آرمی والے ہوتے ہیں یا پولیس والے ہوتے ہیں ان کے وارث کو، گھر والوں کو دل دکھے گا. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کسی کا دل دکھے یا نہ دکھے. اگر کسی کے گھر والوں کو دل دکھتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ حق پر قائم رہیں، ہے نا. یہ شہید نام سے کوئی وہ نہیں ہو جاتا کہ بھئی دل دکھے گا، شہید کی توہین، یعنی کہ شہید نہیں بولو، ایسا نہیں ہے کہ آپ شہید نہیں مانتے تو دل دکھے گا، بلکہ انسان کو یہ لازم ہے کہ شہید مانے یا نہ مانے حق پر قائم رہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اچھی زندگی گزارے، یعنی کہ اچھے اعمال ہوں خود کے. یہ چیز ضروری ہوتی ہے. باقی اگر یہ چیز کو اہمیت نہیں دی جائے، حق ایمانداری کو، اور پھر صرف یہی اہمیت دیا جائے کہ گھر والے برا منائیں گے، گھر والوں کا دل دکھے گا کہ ہمارے آرمی والوں کو تو شہید نہیں مانتے ہیں، تو ان کے برا ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ جب کوئی ایماندار حق پر قائم نہیں ہے تو اس کی دل دکھنے کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
ہے نا. تو یہ بات ہے. اچھے انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے. برے انسان کا تو دل دیکھے نا, برے انسان کا دل دکھتا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں, کیونکہ برا انسان وہ ذاتی معاملے کا برا نہیں ہے, وہ لوگوں کو تکلیف دینے والا برا انسان ہے. تو اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے, گولی مارتا ہے, قتل کرتا ہے, ڈنڈا مارتا ہے, یا ایک دھکا ہی دے دیتا ہے, اگر دھکا بھی دیتا ہے کسی کو اپنے بہادری پر, اپنے گمان پر, اپنی اکڑ بازی میں, تو یہ بھی حرام ہے. کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں کر سکتے, ایک سوئی کا نقطہ بھی غلط نہیں کر سکتے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ تنخواہ کے لیے اپنی جان دیتے ہیں, اس دور میں اگر یہ بات سنی جائے تو یہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے. ہر آرمی کی بات تو نہیں کہی جائے گی, لیکن اکثریت آرمی کی بات کہی جائے گی. اکثریت آرمی کی بات اس لیے کہی جائے گی کیونکہ ملک کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اس کی کوئی خبر نہ ہو کسی کو. جب خبر ہے تو پھر اس کے اوپر ویسا حکم بھی لاگو ہوتا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ملک کے اندر جو بھی حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس کی ذمہ دار وزیر ہے, اس کی ذمہ دار پولیس ہے, آرمی نہیں ہے. دیکھیں, ذمہ دار ہر فرد ہوتا ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی انسان, میں آپ کو بات بتاؤں, اگر آپ خالی راستے سے جا رہے ہوں, آپ کو نیچے سے ایک یعنی کہ کانٹا پڑا ہوا نظر آئے, آپ نے لیکن کانٹا ایسی جگہ پر پڑا ہوا نظر آئے کہ آپ کو پکا یقین ہے, یا کوئی پتھر پڑا ہوا نظر آئے, آپ کو پکا یقین ہے کہ کوئی ادھر سے گزرے گا, اس کو ٹھڈا لگ جائے گا اور وہ نیچے گر جائے گا, اس کو چوٹ لگ جائے گی, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ چیز سائڈ میں کرتے ہیں, ہے نا. آپ کو علم ہو گیا, آپ کو نظر آ گیا, آپ سمجھ بھی رکھتے ہو کہ اس سے ایسا ہو جائے گا, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ سائڈ میں کر دو. اگر آپ نے وہ سائڈ میں نہیں کیا اور آگے آپ جا کے اگر مثال کے طور پہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے, تو آپ بھلے نماز پڑھتے ہو, جو بھی عبادت کرتے ہو, وہ آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, لیکن آپ کو ایک چیز کا پتہ تھا کہ دوسرے کو نقصان پہنچ جائے گا, آپ نے اس کو نہیں ہٹایا, تو یہ آپ کی برائی ہے. تو ایسے صورت میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو شہید نہیں کہا جاتا. شہید کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایماندار ہو, مخلص ہو, اچھا انسان ہو, ہے نا, اس کے اعمال بھی اچھے ہوں تو اس کا ایمان بھی اچھا ہو, ہے نا. اصل چیز اعمال ہوتا ہے, اعمال سے پتہ چلتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے نا. اس کی یعنی کہ صرف ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی. ایمان تو کوئی کچھ بھی بول دے گا, میں فلانے سے اتنا محبت کرتا ہوں, فلانے سے اتنا محبت کرتا ہوں. اعمال کی اہمیت ہوتی ہے, اعمال سے پہچانا جاتا ہے, اعمال سے پہچان ہوتی ہے. ایمان ایک دعویٰ ہوتا ہے, انسان دعویٰ کر دیتا ہے, لیکن اعمال سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اپنے دعوے میں کس طریقے سے کتنا پورا اترتا ہے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آرمی پولیس ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو, ڈاکٹر کا لباس پہن لیتا ہے, یونیفارم پہن لیتا ہے, اور پھر وہ پیسہ لیتا ہے اور کسی کا علاج کرتا ہے. اگر کوئی مریض صحیح بھی ہو جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کبھی انتقال بھی کر جائے گا نا, تو اس ڈاکٹر کو شہید نہیں کہیں گے کہ وہ لوگوں کا علاج کرتا تھا, اس وجہ سے کوئی شہید نہیں ہو گیا. حالانکہ ڈاکٹر کا کام اچھا ہے, لیکن وہ پیسہ لیتا تھا. اگر کوئی صحیح ہو جاتا تھا مریض تو پھر ڈاکٹر پیسہ لیتا تھا, اور اگر پیسہ لیتا تھا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہید نہیں بولیں گے. شہید ہونے کے لیے ڈاکٹر کے علاوہ بھی جو اپنی زندگی ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے. صرف ڈاکٹری کی ویلیو نہیں ہوتی, ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر آرمی والے ہیں, وہ آرمی والے صرف آرمی کے حدود میں رہیں, ہے نا, اپنے بڑوں کا کہنا مانیں, تو ان کا کہنا ماننے سے وہ شہید نہیں ہو جاتے, ہے نا. کوئی بھی ایسے کسی کو, یعنی کہ دیکھیں, اصل فیصلہ تو بھائی
انسان کے مرنے کے بعد ہوگا. اگر کوئی کسی کو شہید وہ مانتا یا نہیں مانتا، لیکن دیکھیں فیصلہ تو مرنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن فیصلہ حق پر ہوگا. اور آپ نے حق دیکھنا ہے، ضد نہیں کرنی ہے کہ کوئی شہید ہے یا نہیں شہید ہے نا. حق کے مطابق یہی ہے کہ بھئی آپ کو جو پتہ ہے، آپ کو علم ہے، آپ خود حق پر قائم رہیں گے، اچھے انسان ہوں گے. تو اگر آپ بیمار ہو کر بھی دنیا سے چلے گئے نا تب بھی شہید ہیں. اگر کوئی معصوم شریف انسان قتل ہو کر بھی مارا جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے. شہید ہونے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے ہاتھوں سے مرے، ہے نا. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. شہید ہونے کا مطلب ہے اس کے اپنے اعمال اچھے ہوں، اس کا ایمان اچھا ہو، ہے نا. تو پھر وہ کسی بھی طریقے سے اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ شہید کہلائے گا. اس کے اعمال کی بات ہے. اگر اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں، وہ اگر جل کر بھی مرے گا تو وہ شہید نہیں کہلائے گا. وہ پانی میں ڈوب کر مرے گا تب بھی وہ شہید نہیں کہلائے گا. دھماکے میں مرے گا تو وہ بھی شہید نہیں کہلائے گا. تو صرف ایمان ہونے سے اور جل جانے سے، دھماکے میں مارے جانے سے کوئی انسان شہید نہیں کہلاتا. یونیفارم پہننے سے بھی شہید نہیں کہلاتا. تو یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا، لیکن انسان کو دنیا میں یہ سمجھنا چاہیے کہ فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا لیکن حق پر ہوگا. اور حق کے مطابق یہی ہے کہ انسان کو زبردستی نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی کہ غلط کام بھی کریں اور پھر بولیں کہ بھائی شہید ہے. اسے گمراہی بولتے ہیں. اگر کوئی غلط کام بھی کر رہا ہے اور اس کو شہید بھی بولتے ہیں تو اسے گمراہی بولتے ہیں. آپ جان بوجھ کے گمراہی اگر سلیکٹ کریں گے تو وہ آپ کا اپنا اعمال ہے، لیکن فیصلہ مرنے کے بعد ہوگا. مرنے کے بعد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حق ہے وہی ہوگا. آپ اسے اگر بولو گے کہ وہ شہید ہے شہید ہے شہید ہے، زبردستی کرو گے، زبردستی منواؤ گے، یا اپنا ہجوم بڑھاؤ گے کہ بھئی ہمارے ساتھ اتنے سارے لوگ مل جائیں گے تو ہم شہید بولنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمارے زیادہ تعداد ہوگی. تو یہاں زیادہ تعداد ہو جانے کی وجہ سے وہ اصل میں شہید نہیں ہو جاتے، ہے نا. آپ اپنے اعمال تو دیکھو، آپ اپنے اعمال دیکھو، اپنی زندگی دیکھو، پھر آپ بولو کہ آپ کے بولنے کی وجہ سے کوئی شہید ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ اپنی ذات کو دیکھو، ہے نا. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، دوسرے کے اعمال کو بھی دیکھتے ہیں، حقیقت کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ہے نا. تو اگر ایسا واقعہ آپ دیکھتے ہیں تو اس دور میں تو یہ ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی آرمی والا ایسا ہو کہ اس کو کسی چیز کا علم ہی نہ ہو. تو جب علم نہیں ہے تو پھر وہ تو بات الگ ہے، لیکن علم ہے تو پھر وہ اگر اپنے بڑوں کا بھی کہنا مانتا ہے اور وہ اس میں مارا جاتا ہے تو پھر وہ شہید نہیں کہلاتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ شہید ہے، یعنی کہ اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں آرمی والے اور پھر بھی وہ شہید ہیں اسی وجہ سے، بس وجہ شہید ہونے کی وجہ بھی آپ یہی رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کا کہنا مانتے ہیں، بارڈر کا خیال کرتے ہیں، بس یہ اسی وجہ میں اگر آپ شہید بول دیں تو آپ کو بھی کوئی قتل کر دے گا نا آرمی والا، تو آپ کو قتل کرنا ظلم نہیں کہلائے گا، کیونکہ وہ بارڈر کا تو خیال کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کا کہنا بھی مانتا ہے. آپ کو اگر قتل کر دیا تو وہ گناہ نہیں کہلائے گا. یعنی کہ آپ دوسرے کے لیے اگر ناحق فیصلہ کریں گے وہی آپ کے اوپر بھی آئے گا. آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں، آپ کے ساتھ بھی کوئی غلط کرے گا تو وہ بھی گناہ کہلائے گا. لیکن آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے، ہے نا، تو مثال کے طور پہ آرمی والے کسی کو قتل کریں گے، کسی کے ساتھ غلط کریں گے، وہ برائی کریں گے، ہے نا. آپ اسے یونیفارم کی وجہ سے آپ اسے شہید کہیں گے،
تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں انسانیت نہیں ہے. آپ یونیفارم کی وجہ سے آپ پورے حق ایمانداری کو ہی رد کر رہے ہیں.